الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر اور فلسطین کے صدر کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے۔ عرب لیگ کونسل کا وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک غیر معمولی اجلاس آئندہ منگل کے روز قطر کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ فلسطین کے صدر نے فلسطینی سفیر کو مقبوضہ علاقے کی صورتحال کے معاملے میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دینے کے لیے اقوام متحدہ روانہ کیا ہے۔ اور بھارت میں آج دوسرے روز بھی کرونا وائرس کے سبب 4000 سے زیادہ اموات ہونے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران فلسطینی صدر نے صاحب اسم امیر کو فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی کے صحن میں چڑھائی، نمازیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت، بیت المقدس کے شہریوں پر تشدد اور مقبوضہ القدس کے علاقے شیخ جراح کے مکینوں کو زد و کوب کرنے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہ اسرائیلی کارروائیاں وہاں کے لوگوں کے حقوق اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صدر محمود عباس کو فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کے لیے قطر کی حمایت کا یقین دلایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو فلسطینی تحریک حماس کے سیاسی امور کے نگران اسماعیل ہانیہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں فلسطین کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر اسرائیلی فورسز کی جارحانہ کارروائیوں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کل عالمی برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ فلسطینی عوام اور مقبوضہ فلسطینی علاقے کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ قطر اسرائیلی فورسز کی جانب سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں مسجد اقصی کے صحن پر حملے اور نمازیوں کے خلاف سنگین جارحیت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی اشتعال انگیزی ہوئی ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے منشور حقوق انسانی اور بین الاقوامی معاہدوں کی شدید خلاف ورزی ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دفتر نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی ان کے گھروں سے جبری بے دخلی سے گریز کرے، اور اس سے کہا ہے کہ وہ یہ اقدامات جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن ملک کے اندر قومی سطح پر فنڈ ریزنگ کی مہم بدستور جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا تھیم ہے ڈونیٹ ٹو بلڈ دیئر فیوچر، یعنی ان کے مستقبل کی تعمیر کے لیے عطیہ دیں۔ مہم کا آغاز ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوا تھا۔ اس مہم کے ذریعے حاصل ہونے والی رقوم کو دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے کمزور اور ضرورت مند بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا جائے گا۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے ملک کے اندر 1000 سے زیادہ مساجد اور پریئر گراؤنڈز کی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں پریئر گراؤنڈز اور مساجد کے نام، نمبر اور لوکیشنز درج کی گئی ہیں، اور یہ فہرست وزارت کے سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وزارت نے نمازیوں کو ایک مرتبہ پھر اس امر کی یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں مساجد کے اندر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ عرب لیگ کونسل کا وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک غیر معمولی اجلاس آئندہ منگل کے روز قاہرہ میں کونسل کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوگا، جس میں مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی مجرمانہ کارروائیوں کے بارے میں بحث ہوگی۔ یہ اجلاس فلسطین کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی کا کہنا ہے کہ اس اجلاس کو وزارتی سطح پر اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ اجلاس مستقل مندوبوں کی سطح پر ہونا تھا۔ قطر کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں مسجد اقصی میں نمازیوں پر اسرائیلی حملوں کی سنگینی، مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی فوج کے جرائم اور جارحیت سے نمٹنے کے لیے سوچ بچار ہوگا۔
فلسطین کے صدر محمود عباس نے فلسطینی سفیر کو اقوام متحدہ روانہ کیا ہے، جہاں وہ مقبوضہ علاقے کی صورتحال کے معاملے میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دیں گے۔ حماس تحریک کے سیاسی امور کے نگران اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے عرب اور اسلامی ممالک کے لیڈروں کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے ان ممالک سے جنہوں نے اسرائیلیوں کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں اپنے سفارت خانے بند کر دیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ ریاض کے ایئرپورٹ پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سعودی حکام کے ساتھ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اعلیٰ رابطہ کونسل کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ اگر طالبان افغان امن عمل کو مسترد کرتے ہیں تو امریکی انتظامیہ افغانستان کے عوام کا ساتھ دے گی۔ انہوں نے یہ بات دوحہ، تاشکند، دوشنبے اور کابل کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان افغانوں کا ساتھ دے گا جو ملک کو یونائٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کا سیاسی طور پر متحد رہنا بہت ضروری ہے۔ یورپی یونین اور بھارت کی حکومت نے آزاد تجارت سے متعلق معطل شدہ مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان دونوں ممالک کی ورچوئل سربراہی کانفرنس کے دوران کیا گیا، جس میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بھی قریبی تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے۔ گزشتہ 8 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم اور یورپی یونین بلاک کے 27 لیڈروں نے آپس کے تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ برطانیہ کے حزب اختلاف لیبر پارٹی کے امیدوار صادق خان بلدیاتی الیکشنز میں کامیابی کے بعد لندن کے دوبارہ میئر بن گئے ہیں۔ صادق خان سن 2016 کے بلدیاتی الیکشنز میں پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے حکمران کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار شام بیلی کے 44.8% کے مقابلے میں 55.2% ووٹ حاصل کیے۔ 50 سالہ صادق خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ ٹرم کے دوران سٹی ہال اور حکومت کے درمیان اور مختلف کمیونٹیز کے مابین تعلقات کو مضبوط بنانے کی طرف توجہ مرکوز کریں گے۔ چین نے 1 ماہ پہلے جو راکٹ خلا میں چھوڑا تھا اس کی باقیات یعنی ملبہ آج بحر ہند میں گر گیا۔ فضا میں دوبارہ داخلے کے بعد راکٹ کے بیشتر اجزاء تباہ ہو گئے تھے۔ بھارت میں آج دوسرے روز بھی کرونا وائرس کی وجہ سے 4000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ حکومت نے وائرس کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کرونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران 9 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جو کل ہفتے کے دن سے شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی حکومت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی چوتھی لہر پر جلد قابو پا لینے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ دریں اثنا حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران لوکل ٹریول پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قومی انٹائی کورونا وائرس ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کے مطابق پورے ملک میں منگل سے تمام شہروں کے سفر پر پابندی ہوگی، جو ہفتے کے روز تک جاری رہے گی۔ اور روس میں کرونا وائرس کے 8329 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 2765 کا تعلق دارالحکومت ماسکو سے ہے، جس کے بعد ٹوٹل متاثرہ لوگوں کی تعداد 48,71,843 ہو گئی ہے۔ مزید 370 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے اور یوں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,12,992 ہو گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر اور فلسطین کے صدر کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے۔ عرب لیگ کونسل کا وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک غیر معمولی اجلاس آئندہ منگل کے روز قطر کی صدارت میں منعقد ہوگا۔
فلسطین کے صدر نے فلسطینی سفیر کو مقبوضہ علاقے کی صورتحال کے معاملے میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دینے کے لیے اقوام متحدہ روانہ کیا ہے۔ اور بھارت میں آج دوسرے روز بھی کرونا وائرس کے سبب 4000 سے زیادہ اموات ہونے کی خبر ملی ہے۔